میں آخری روایت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد متعدد صحابہ کرام نے شہر مدینہ چھوڑ دیا۔ کچھ نے جلد چھوڑا، کچھ نے دیر سے، آہستہ آہستہ۔ کچھ تبلیغ کے لیے چلے گئے، جہاد کے محاذ پر جاتے رہے، پھر جہاں کہیں موقع مل گیا وہیں ٹھکانہ بنا لیا اسلام کی خدمت کے لیے۔ وہ حضور کے سچے عاشق تھے، وارفتہ محمد تھے، حضور کے غلام تھے۔ لیکن یہ شان اور یہ امتیاز صرف حضرت بلال کا ہی ہے کہ جو دمشق میں جا کے ٹھہرے تھے اور سرکار خواب میں آ گئے، فرمایا بلال یہ کیسی محبت ہے، ہمیں ملنے کے لیے تم مدینے نہیں آئے۔ لوگوں جنہیں محبوب خود بلاتے ہو، جن کے خواب میں آتے ہو، جنہیں دعوت دیتے ہو طیبہ کی، جنہیں اپنے شہر کی دعوت دیتے ہو، اس ہستی کو بلال کہتے ہیں۔ جاؤ، کون کہتا ہے غریبوں کی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ کون کہتا ہے غریبوں کی محبت قبول نہیں ہوتی؟ کون کہتا ہے غریبوں کا دین قبول نہیں ہوتا؟ آؤ، کعبے کی چھت پہ چڑھے ہوئے بلال آواز دے رہے ہیں، دکھی انسانیت کو، دھتکارے ہوئے لوگوں کو، ٹھکرائے ہوئے لوگوں کو، آؤ زمانے نے تمہاری قدر نہیں کی، در مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ یہ خواب میں حکم تھا، مدینہ منورہ آ گئے۔ صحابہ کرام موجود تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی بس میں تشریف فرما تھے۔ آتے ہوئے دیکھا، فرمایا قوموا الی سیدکم، اٹھو اپنے سردار کا ادب کرو۔ سبحان اللہ۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ بلال کب سے سردار ہوا ہے؟ جب سے مدینے والے کا غلام ہوا ہے۔ اٹھنے والے کون ہیں؟ کل جو غلاموں کی کوئی عزت نہیں کرتے تھے، آج وہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ کس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ کل جسے ٹکو کے عوض بیچا گیا تھا، آج اس ہستی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کیوں کہ آج انہیں محمد مصطفیٰ نے خرید لیا ہے۔ بے وقت ہونے سے بچ جاؤ، بے قیمت ہونے سے بچ جاؤ۔ لوگوں، صحابہ کرام نے عرض کی، بلال ایک بار آزان سنا دو۔ وہ آزان جو تم سنایا کرتے تھے، آزان سنا۔ رو کے کہتے ہیں اب بلال میں سکت نہیں ہے، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے، اب آزان مجھ سے نہیں ہوگی۔ پھر صحابہ کرام اس دروازے پہ چلے گئے جن کی بات خالی نہیں لوٹائی جاتی۔ حسین کریمین، طیبین طاہرین، نجرین منورین۔ جب ان کی خدمت میں صحابہ کرام نے عرض کی کہ بلال سے آپ فرمائیے کہ وہ آزان دے، شہزادے آ گئے۔ لوگوں، اللہ کی عزت کی قسم، ان کی بات کو نہیں ٹالا جا سکتا تھا۔ وہ چچا کہہ کے بلاتے تھے۔ یہ کرم نوازی ہے اہل بیت کی، اپنے غلام کو چچا کہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ چچا حضور، چچا جان، آزان سنائیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بھئی اب حکم تھا، منارہ آزان پہ چڑھ گئے اور سہارا دے کے انہیں منارے پہ پہنچایا گیا۔ 3 بار سہارا دیا گیا اور آپ پہنچے اور آپ نے اللہ اکبر کی صدا لگائی۔ اٹھائیے، شارحین حدیث کے لکھتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کی صدا پہ کوہرام برپا ہو گیا، گھروں سے رونے کی آوازیں آنے لگی اور لوگ کشاں مسجد میں جمع ہو گئے۔ ایک ہجوم تھا، اجتماع تھا، جمع کثیر تھا۔ میں نے شارحین حدیث سے پوچھا کہ یہ فرمائیے کہ لوگ کیوں جمع ہو گئے اس صدا پر، اس آواز پر؟ فرمایا یہ لہجہ تھا بلال کا، لوگ اس لیے مسجد میں آ گئے کہ یہ آواز آتی تھی اور سرکار کا دیدار ہوتا تھا، کہ یہ آج پھر بلال کی آواز ہو، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ قدرت کے راز آج پھر چاک کر دیے جائیں اور سرکار حجرے کا پردہ اٹھا کر کہیں محمد مصطفیٰ خود نہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ شارحین کی بات کو اس لیے بھی وقت ہے
کہ حضرت بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا روتے ہوئے، اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ زبان سے جاری ہوا، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ نے قدرت کے پردے چاک نہیں فرمانا تھے، اگر حی علی الصلاح ادھر سے ہو جاتا ایب ممکن تھا کہ حجابات کو اٹھانا پڑتا۔ یہ اس ہستی کی مقبولیت ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی جل شانہ مرحومہ مغفورہ کے درجات بلند فرمائے، بخشش کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مرحومہ کی خواہش پر میں نے کل خوانی اور ایصال ثواب کی تقریر نہیں کی، جیسے ان کی خواہش تھی ان کی زندگی میں پوری نہیں ہوئی، لیکن ان کے بعد ہی صحیح، اور یہ تو انتقال ہے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ